حدیث میں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، کوئی شخصیت مقصود نہیں، عمل مقصود ہے۔ دیکھو کس قدر اسلام میں شخصیت پرستی کی نفی ہے، اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحیح حدیث سے، بہت ٹیکنیکل مثال ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا، جس میں کچھ 3 مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، کوئی عذر نہیں تھا ان کو، لیکن وہ جنگ میں شریک بولو نا نہیں ہو سکے۔ بہت سے منافقین بھی پیچھے رہ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تاکہ نبی آپ پہ ناراض نہ ہو، نبی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر وہ یہ کہتے نا ہمیں کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی ہم پیچھے رہ گئے، تو انہیں پتا تھا نبی کو اس سے کیا ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو قرآن نے کہا یحلفون لکم لترضوا عنہم، کہ یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ ان سے خوش ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر آپ خوش ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسقوں سے خوش نہیں ہوگا۔ پوائنٹ کی بات سمجھنے کی ہے، وہ نبی کو خوش کر رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں پھر بھی خوش نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ یہاں نبی کو خوش کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا، ذات نبی مقصود تھی جس میں اللہ نہیں تھا۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ نبی کو خوش کرنا بھی جب ثواب ہے، جب اس خوش کرنے کا مقصد کس کو خوش کرنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو۔ تو اسلام میں پہلے کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وہ اللہ کیا کہتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے نہیں کہ تمہیں ہسٹری میں بہت زبردست مہارت حاصل ہو جائے، اس لیے نہیں کہ تمہیں ایک ایک بنو امیہ کا پتہ چل جائے کون کتنا خراب تھا اور کون کتنا نیک تھا، اور بنو عباس کا پتہ چل جائے، اس لیے پیدا کیا لیبلوکم، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اچھا عمل یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، بہت اچھا عمل ہے کہ ہم نے عوام کو الجھا دیا ہے ان مسائل میں، بہت اچھا عمل ہے، عوام پہلے غلط سمجھ رہی تھی، ہم نے صحیح سمجھا دیا عوام۔ تو قرآن نے اس کو بھی کہا ہے کہ اچھا کی ڈیفینیشن وہ ہے جس کو کون اچھا کہے، اللہ اچھا کہتا ہے جس کو، اللہ اس کے رسول نے جس عمل کو اچھا کہا، اللہ اس کے رسول نے اس عمل کو اچھا کہا ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے۔ ایک تو اسلام کے بیسک عقیدے، توحید، رسالت، فرشتوں کا وجود، یہ تو بیسک ہے جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بیسک عقیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ باقی وہ نظریہ جس کا عمل سے تعلق ہو اس کو فوکس کرنا پڑے گا۔ عمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے الحمد سے لے کے الناس تک اتنے آرڈر دیے ہیں کہ اگر آپ ان آرڈر ہی کو پورا کر لیں، میں کہتا ہوں اس سے اچھا انسان دنیا میں پھر وجود میں نہیں آ سکتا۔ آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ دیکھو مشرکین مکہ بھی نا اپنی چند مذہبی رسومات کو لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوگا۔ قرآن نے جگہ جگہ نفی کی۔ کیا انداز ہے قرآن کا، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے تعالوا آؤ، اتلو میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کا کلام، ما حرم علیکم ربکم، میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یہ جو تم نے جاہلیت کی چند رسومات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو نا، اپنے طور پر اب معیار ایک تم نے بنا لیا، یہ نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے۔ آؤ، کتنا اچھا انداز ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کنفیوز پھر رہا ہو، پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو، اس کو منزل نہ مل رہی ہو، اس نے جانا ہے جناب صدر جانا ہے، کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ کراچی آ گیا، یا اس نے کینٹ اسٹیشن جانا ہے، اب اس سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کینٹ اسٹیشن ادھر کو ہے، وہ ادھر کو چلنے لگا۔ دوسرے سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، وہ بھی صحیح بتا رہا ہے کہ ادھر کو ہے، لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ تو پہلے یوں جانا، پھر یہاں سے جا کے نا ایک گلے گنڈے والا آئے گا، وہاں سے رائٹ ٹرن ہو جانا، پھر ایک کلفی والا ہے، ادھر سے لیفٹ ٹرن ہو جانا، ادھر 4K کا اسٹاپ آئے گا، وہاں سے پھر بس میں چڑھ کے پھر ادھر اترنا، پھر یوں بوکھلا گیا یار۔ دوسرا بندہ آتا ہے، چھوڑ اس کو، تو ایسا کر، تو ایسا کر، تو یہاں سے نا ادھر سے جانے کے بجائے ادھر رش ہوگا، ادھر رش ہوگا، تو یہاں سے نکل جا کٹی پہاڑی سے، کٹی پہاڑی سے یوں نکلے گا، پھر ادھر سے بنارس سے ٹن مارے گا، ادھر شیر کے ادھر جائے گا، روٹ تھوڑا خراب ہے لیکن راستہ کھولا ہوا ہے، پھر اب وہ شیر شاہ کیا ہوتا ہے، ایسے میں کوئی عقل مند کہے گا ادھر آ یار، ایسے ہی ہوتا ہے نا اسٹائل، ابے ادھر آ، زیادہ لمبی چوڑی ٹینشن میں پڑنے کی تھی، ادھر آ، ادھر بیٹھ جا پیچھے گاڑی میں ادھر ہی آ رہا ہوں،
हल हो गया ना मसला। हाँ, तबलीग वाले यही करते हैं कि भाई तू छोड़ दे इन मुनाजरों में, बहसों में, 3 दिन लगा ले, इंसान का बच्चा बन के वापस आ जाएगा, लगा ले हमारे साथ। वाकई ये अंदाज बड़ा बेहतरीन है। वो छोड़ दे यार। वो मैंने एक अहले हदीस का वाकया सुनाया था ना, वो अभी भी अहले हदीस ही है, लेकिन वो तबलीग में लगने लगे। कह रहे यार मैं ये रफुल दैन, आमीन बिल जार, टांगे चौड़ी करनी है, पतली करनी है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। और कह रहे जिसके पास जाके बैठो दूसरा फिरका गलत लगने लगता है। मैंने उनका, मेरे बड़ी अच्छी दोस्ती है उनसे, वो मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ के मुझसे मिलने। अहले हदीस तो इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी ना, 4 शादियों वाली की किताब पढ़ ली, 2007 में पढ़ी उन्होंने। मुझे तलाश करते करते पहुंचे, वो बड़े बगलगीर हुए, कह रहे यार क्या किताब है यार, मेरी तो जिंदगी बदल गई। बड़ी बहुत मुतासिर हुए वो। तो दाढ़ी से मुझे अंदाजा हो गया वही अहले हदीस है। तो मैंने कहा क्या ये आप कह रहे, मैं पहले देवबंदी था? नहीं, पहले मैं बरेलवी था। पहले मैं क्या था? बरेलवी। तो हम वो 40वें 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, नजर व न्यास, सारे जुमेरात के सब कुछ रिपोर्ट हमारे यहाँ तफसील से चलती थी। कह रहे फिर मैं देवबंदियों के पास बैठना शुरू हुआ, तो कहने लगे मैं देवबंदी बन गया। कह रहे हैं फिर उसके बाद मैं, बड़ी मलामत, तो ये खानदान जाहिर है मलामत करता है। तो जब मैं देवबंदी बना तो फिर कुछ दिनों के बाद अहले हदीस में बैठा, उन्होंने बुखारी की हदीस दिखाई रफुल दैन वाली। मैंने कहा देवबंदी तो ये करते ही नहीं है। अब जाहिर है हर आदमी के पास इल्म नहीं होता, उन्होंने कोई 2-4 मौलवी मिल जाएंगे, उनसे पूछा होगा, उनके पूछा। हर आदमी को हर चीज मालूम थोड़ी थी, पेनोवाल की तहकीकात हर आदमी के पास हर वक्त थोड़ी, हर डॉक्टर के पास भी नहीं होती। तो वो कह रहे मैं फिर अहले हदीस बन गया। कह रहे जब मैं अहले हदीस बना तो एक दिन जमातुल मुस्लिमीन वालों का कहीं मुझे लिटरेचर मिला कि हमारा फिरका वाराना नाम नहीं है, ये हनफी, शाफी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये तो फिरके बनाए हुए। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने नाम क्या रखा है? मुस्लिम। आइए जमातुल मुस्लिमीन में, जिसका कोई फिरका नहीं। उन्होंने कहा ये अहले हदीस भी फिरका है। कह रहे हम जमातुल मुस्लिमीन निकल लिए। अब आसान नहीं होता मसलक छोड़ना, मलामतें। कह रहे नहीं, हमें तो हक की तलाश थी, हम कहां निकल लिए? जमातुल मुस्लिमीन। कह रहे जमातुल मुस्लिमीन के अब शुक्र है उसके बाद कोई लेटेस्ट फिरका वजूद में आया नहीं था उससे ऊपर का। लेकिन अब जमातुल मुस्लिमीन भी पार्ट 1 पार्ट 2 हो गई है, वरना वो सारी जिंदगी पार्ट 1 पार्ट 2 के मुनाजरे कराते रहते कि इनमें पार्ट 1 सही है या पार्ट 2 सही है। अब तो जमातुल मुस्लिमीन का मसला ऐसा हल हुआ ना, जब से पार्ट 1 पार्ट 2 आया, जमातुल मुस्लिमीन का जोर भी खत्म हो गया। वरना हम यहां महल्ले में एक दर्द सर बने हुई थी जमातुल मुस्लिमीन। हर थोड़े दिन में कोई लड़का लिटरेचर लेके आ रहा होता, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हम शादियों पे काम कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं यार बेवा औरतों को सहारा दो, और जनाब तलाक याफ्ता औरतों को सहारा दो। और उधर तो उलमा की सलाहियत है, जब इन चीजों में लगेंगी तो मुआशरे में वो मुस्बत काम किस टाइम पे करेंगे बैठ के। तो वो जनाब जब से पार्ट 1 पार्ट 2 वजूद में आई है ना, अब मसला ही है। जब भी कोई जमातुल मुस्लिमीन वाला कहता है कि नबी ने फरमाया जमातुल मुस्लिमीन और उसके इमाम का को यानी लाजिम पकड़ो, तो हम कहेंगे पार्ट 1 के बारे में फरमाया या पार्ट 2 के बारे में? पहले ये फैसला कर लो, फिर हम हदीस में दिखाओ पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। तो अब वो सुना पार्ट 3 भी हो गया, वल्लाहु आलम। हर नया फिरका बनता है ये कह के कि मैं सारे फिरकों को खत्म कर रहा हूं, मगर वो एक नए फिरके की बुनियाद रख के खुद 20 फिरकों में डिवाइड हो जाता है, समझ रहे हो? तो वो फिर जमातुल मुस्लिमीन में चले गए। जमातुल मुस्लिमीन का उस वक्त पार्ट 2 नहीं था, तो वो जमातुल मुस्लिमीन में गए तो उनको वहां बड़ा अच्छा लगा। भाई हर बात कुरान की, हर बात हदीस की, लेबल तो सबने बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत लगाए हुए होते हैं ना। तो बड़े अच्छे कहते हैं, होते होते मैं सूबा सिंध का अमीर बन गया, क्योंकि पैसे वाले भी हैं ये, तो पैसा भी बहुत दिया, बहुत जमातुल मुस्लिमीन पे इन्होंने निछावर किया। जमातुल मुस्लिमीन को तरक्की देने में इनका बहुत बड़ा किरदार। मैं नाम इसलिए बताऊंगा कि उनकी तरफ से पाबंदी है, जमातुल मुस्लिमीन फिर उनके तंग ना करना शुरू करते हैं उनको। क्या बे तूने जमातुल मुस्लिमीन छोड़ दी, हमारे राज क्यों फाश कर रहा है? ये भी तो खतरा होता है ना। तो कहते हैं मुझे फिर एक दिन अंदाजा हुआ, क्योंकि हक के मुतलाशी थी, मुझे अंदाजा हुआ कि हनफी लोग अबू हनीफा की इतनी तकलीद नहीं करते जितने ये जमातुल मुस्लिमीन वाले अपनी अमीर की मुकल्लिद हैं। ये लोग लेबल लगाते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, मगर जितने बड़े मुकल्लिद ये लोग हैं, इतना बड़ा मुकल्लिद मुज्तहिदीन की ऐसी तकलीद नहीं हो रही है। कह रहे फिर मैं सवाल पूछता था, मुझे उसका जवाब नहीं मिलता था, तो मैं फिर कंफ्यूज होना शुरू हो गया। यार तुम तो बाप बनाए हुए तुमने अपने अमीर को। कह रहे अब कहा जाए भाई, ये तो शुगर है मुर्तद नहीं हुए। मैंने ऐसे लोगों के वाकयात सुने जो तंग आके बिल आखिर मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने। कह रहे एक दिन मैं गया तबलीगी जमात, कहीं फजाइल अमाल की तालीम चल रही थी, तो मैं जाके बैठ गया। मुझे उन्होंने पांव दबाना शुरू कर दिए कि सैरोज़े में चलो। कह रहे पहले तो मैंने सोचा अभी रफुल दैन का मसला छेड़ेंगे ना, अब ये आमीन की बात करेंगे। कह रहे मैंने टांगे चौड़ी करके ना यूं करके पूरी नमाज पढ़ी है ऐसे करके कि मुझे कोई छेड़े, किसी ने नहीं छेड़ा। कह रहे मैंने कहा 3 दिन लगाता हूं फिर छेड़ूंगा। मैं 3 दिन लगाता हूं, ये अल्फाज मेरे हैं, छेड़ूंगा। और ये तो हमारी अपनी कराची की उर्दू में ये चीजें
بنائی بھی ہم نے یہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا شاید اب مجھے تنگ کریں یہ لوگ کہ میں سہروزہ میں ٹرائی, جہاں اتنی جماعتیں ٹرائی کی ہیں اس کو بھی ٹرائی کر لو. تو کہہ رہے, میں نے کہا میں یوں جاؤں گا پھر یوں کروں گا پھر زور سے آمین, تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کہہ رہے حیران ہو گیا, 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کی ایک ہی بات تھی, بھائی یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا, پوری دنیا کے اندر کیسے آئے گا, اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے فکر. کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ رب, کہہ رہا چھوڑ تو جیسے کر رہا ہے کرتا ہے. یہ جو سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے نا, اس پہ بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ حکومت سعودیہ کے خلاف بیان دیں. ہم نے ایک بڑے عالم کی بات بڑی خاندانی سنی جو میرے شیخ ہیں. انہوں نے کہا تبلیغی جماعت پہ جب پابندی لگی ہے تو اس کو تبلیغی انداز سے ہی حل کرنا پڑے گا. تبلیغی انداز یہ کہ کسی کے خلاف بیان نہ داغا جائے, کیونکہ اگر آپ بیانات داغنا شروع کر دو گے نا حکومت کے خلاف, سعودی حکومت کسی کی نہیں سنتی, سمجھ رہے ہو نا. وہ آپ کے میرے بیان سے متاثر ہو کر یہ نہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا خطرناک بیان آ گیا, محمد بن سلمان نے کہا آج سے میں نے اپنا فیصلہ واپس. ان کی جونی وہاں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے, بڑے بڑے مفتیان کرام نے ایک حرف بولا اندر ہو گئے. تو اس سے سوائے اس کے کہ تبلیغ پہ پابندی کے ساتھ علماء پہ بھی پابندی لگ جائے اور مزید کچھ نہیں ہوگا. تو بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ بھائی اس پابندی کو تبلیغی اسٹائل میں ہی حل کیا جائے. تبلیغ والے یہی اس طرح اسٹائل ان کا کیا ہے, یہی ہے جو ابھی بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رفع الیدین کا مسئلہ اور تو بھائی چھوڑ یار, ٹھیک ہے چھوڑ دے اس مسئلے. یہ دین ہم سب کا ہے بھائی, ہم سب نے مل کے فکر. کہہ رہے پھر میں چلہ لگانے گیا, پورا چلے میں ایک حرف کسی نے نہیں مجھے کہا تو کس جماعت سے تعلق ہے, تیرے کس فرقے سے تعلق ہے. اللہ کی قسم اس کے یہ الفاظ ہیں. کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ حق پر کون ہے, یہ لوگ ہیں. حق پر کون ہے, کہہ رہے یہ ہیں حق پر. تو گھوم پھر کے نا دھکے کھا کے جب فرقوں سے پٹ پٹا کے بالآخر یا تو مرتد ہو جاتا ہے یا گھوم پھر کے کہتا ہے یار جانے دو یہ ہمارے مسائل ہے نہیں. تو بالکل یہی انداز ہے قرآن کا. جیسے میں بتا رہا ہوں صدر بھیجنا ہو, جیسے تبلیغ والوں کے پاس جاؤ نا, کیا کہہ رہے ہیں یار آجا ہمارے ساتھ 40 دن گزار لے بس. تو وہی اسٹائل ہے. صدر جا رہے تھے, وہ ادھر ادھر, اس نے کہا بھائی پیچھے بیٹھ جا گاڑی میں, ادھر بیٹھ جا, میں پہنچا دوں گا تیرے کو. تو یہاں بھی یہی ہے, قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی یہ بوکھلاتے پھر رہے ہیں اپنی طرف سے, زمانے جاہلیت کی رسومات کو فالو کر رہے ہیں. ان سے کہ آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں. ما حرم ربکم علیکم, بتاؤ میں بتاتا ہوں کیا حرام کیا. وہ چیزیں حرام کی ہے جو بالکل نیچر بھی ان کو غلط کہتی ہے, کو بہت پیچیدہ دین نہیں ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس نے بنایا, اس کے کون شریک ہو سکتا ہے. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیسی پیاری تعلیمات ہیں. یہ چیزیں فوکس کرنے کی. باپ ہے ماں ہے, ان کا دل نہ دکھانا, بڑھاپے میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. اور کیا, ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل نہیں کرنا. نحن نرزقکم, رازق تم نہیں ہو, رازق کون ہے, اللہ ہے. اللہ پہ توکل کرنا ہے. نہ نسل روکنی ہے اس نیت سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے, نہ بچے کو ماں کے پیٹ میں قتل کرنا ہے, نہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا ہے. رازق کون ہے, اللہ ہے. اللہ کو اس سے غصہ آتا ہے کہ تم ہر چیز یہودیوں کی طرح کیلکولیشن میں کیوں لگ جاتے ہو کہ 3 بچے ہو گئے تو اتنے آٹا آ رہا ہے, تو 4 ہو جائیں گے تو اتنا آٹا میرے پاس نہیں آ سکتا. یہ کیلکولیشن چھوڑ دو. رزق یہودی تھوڑی دے رہا ہے, معیشت تھوڑی دے رہی ہے. رزق اصل میں کون دے رہا ہے, بارش تو خدا برساتا ہے, تو وہ اللہ کر رہا ہے. اس میں کس پہ توکل کرنا ہے, اللہ پہ. اور کیا بتایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم, جب باپ کا انتقال ہو جائے تو جو چھوٹے بچے وراثت, چھوٹے بہن بھائی ہیں نابالغ, بڑے بھائی کو حکم دیا جا رہا ہے ان کی وراثت کو ہاتھ نہ لگانا کسی کو. کیوں, اس میں میسج ہے کہ کمزور کا مال مت کھانا, کیونکہ طاقتور کا کھانا تو ممکن نہیں ہے, لوگ کمزوروں کا کھاتے ہیں. تو تمہارا مال وہی ہے جو اس کے تم مالک ہو. کسی کو کمزور سمجھ کے اس کا مال کھانے کی کوشش بولو نہ کرنا. اوفوا الکیل والمیزان اذا قلتم, اوفوا الکیل والمیزان بالقسط, جب حق لینے کی باری آئے تو جیسے لیتے ہوئے حق پورا وصول کرتے ہو, ایسے ہی حق دینے کی باری آئے تو حق دیا بھی پورا کرو. دفتروں میں آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں, کام میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. یہاں قرآن نے یہ کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حق کیا ہے. حق یہ ہے کہ ہر وقت مسجد میں آگے بیٹھے رہو بس. کہا قرآن نے جب دفتروں میں دیانتداری سے کام ہوگا تو ملک ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا. جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے آپ اس کو دیانتداری کے ساتھ کرو, تو کیوں نہیں ملک ترقی کرے گا, کیوں نہیں مسلمان قوم ترقی کرے گی. ترقی کیسے ہوگی بھائی, ہر آدمی ہر کام میں ڈنڈی مار رہا ہے. ٹیچر پڑھانے میں ڈنڈیاں مار رہا ہے, وہ اسٹوڈنٹ کو صحیح طرح پڑھاتے نہیں ہے.
طالب علم پڑھنے میں ڈنڈیاں مار رہا ہے, وہ اپنے باپ سے پیسے پورے لے رہا ہے, فیسیں پوری لے رہا ہے, مگر باپ نے جو کام اس کے ذمہ لگایا پڑھنے کا, وہ اس کام میں دلچسپی نہیں لے رہا. آپ یونیورسٹی میں طلبہ کے حال جا کے دیکھو, وہ اسکالرشپ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے, مگر گورنمنٹ جس چیز کی اسکالرشپ دے رہی ہے وہ کام پورا نہیں کر رہے, نہ اپنی صحت کے ساتھ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, اوفو بالعہد, جو ایگریمنٹ کرو اس کو پورا کرو. تو یہ کئی سارے احکام ہیں جو قرآن نے بیان کیے جو بالکل نیچر کے مطابق ہیں. اور قرآن کے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کی دلیل تمہارے پاس نہ ہو, یقینی طور پر تمہیں اطلاع نہ ہو, اس کے پیچھے بولو نہ چلو.